تختی نمبر 12 تشدید۔ تشدید کی پہچان یہ ہے کہ بچے کو ہم اس طرح سمجھائیں گے کہ 3 دندانے والے کو تشدید کہتے ہیں، 3 دندانے والے کو تشدید کہتے ہیں۔ اور تشدید کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تشدید والا حرف پہلے ساکن ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، تشدید والا حرف پہلے کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے تشدید والا حرف پہلے کسی حرف سے مل کر اور پھر دوسری مرتبہ خود پڑھا جائے گا، یعنی تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، تشدید والا حرف 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ یعنی پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود پڑھا جائے گا۔ تو تشدید والے حرف کو ادا کرتے ہوئے، تشدید والے حرف کو ادا کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ 2 حرف کے برابر اس کے اندر وقت لگے۔ کتنا وقت لگے؟ 2 حرف کے ادا کرنے کے برابر وقت لگے۔ اس تختی میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ تشدید کو ادا کرتے ہوئے اس طرح ادا کریں گے کہ ذرا رک کر پڑھیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا رک کر۔ تو یہ رک کر پڑھنے سے بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے کہ رک کر پڑھنے میں جو ہے نا کیا نام ہے، وہ سکتے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اس میں کس کی کیفیت پیدا کرتے ہیں؟ تو سکتے کی کیفیت نہیں ہوگی۔ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر آپ اس حرف میں رکیں جس طرح جتنی دیر میں 2 حرف پڑھے جاتے ہیں، جتنی دیر میں 2 حرف، لیکن آواز جاری رہے گی، آواز کو روکیں گے نہیں، آواز کو روکیں گے نہیں، آواز کے اندر سکتے کی آواز پیدا نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا رک کر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا کہنے میں سکتے کی کیفیت پیدا کریں، بلکہ ذرا رک کر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آپ اس میں ٹھہریں کہ 2 حرف کے برابر اس میں وقت لگ جائے۔ کتنا وقت لگ جائے؟ 2 حرف کے برابر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جب ہم ہجے کریں گے تو ہجے اس کے اس طرح ہوں گے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، رک کر نہیں، حمزہ با زبر اب، پھر تھوڑا سا ٹھہر کے پھر کے با زبر با۔ تو یہ جو ہے نا کہنا میں پھر اس طرح بنے گا، یعنی مشدد نہیں پڑھا جائے گا، مشدد، بلکہ یہ ایسے پڑھا جائے گا کہ ایک ساکن پڑھا گیا اور دوسرا متحرک پڑھا گیا۔ تو اس کے ہجے کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ہجے اس کے اس طرح کریں گے کہ ایک ہی سانس میں ہم پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، با زبر با۔ صحیح ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، اب با، اب با، اب با۔ بات سمجھ میں آئے؟ دوسری بات، اس کے اندر جو را ہے نا، را، اس کے اوپر جو ہے نا اہم بات ہے۔ بہت سارے ساتھی اس چیز کا غلطی کر لیتے ہیں کہ را مشدد کے اوپر جب زبر ہوتا ہے نا تو ماقبل زیر کی وجہ سے را کو وہ باریک پڑھتے ہیں، یا را مشدد کے نیچے زیر ہو ماقبل زبر یا پیش کی وجہ سے وہ را کو پر پڑھتے ہیں۔ تو بھائی مشدد حرف جو ہے نا، مشدد حرف یعنی اگر را مشدد ہوگا تو را مشدد جو ہے نا کیا نام ہے، ماقبل حرکت کی وجہ سے وہ موٹی یا باریک نہیں ہوگی۔ اپنی حرکت کو دیکھیں گے، شری، یہ شوق ری، یہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ شوق ری۔ دنیا میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جو آدھا موٹا اور آدھا باریک پڑ جائے۔ دیکھو یہ مشدد حرف جو ہے نا کیا نام ہے، ادائیگی میں تو 2 حروف کے اس میں ہے نا، لیکن یہ شمار میں ایک ہی جو ہے نا کیا نام ہے حرف شمار ہوگا، 2 حرف شمار نہیں ہوں گے کہ اس کو جو ہے نا آدھا موٹا پڑے اور آدھا باریک پڑے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ شری کو پڑھتے شوق ری، یہ غلط ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس کو جو ہے نا کیا نام ہے، را کے نیچے زیر ہے تو ماقبل شین کے زبر کی وجہ سے را موٹی یا باریک نہیں ہوگی، بلکہ اپنے زیر کی وجہ سے را شروع سے آخر تک باریک ہے۔ اسی طرح اگر را پر زبر یا پیش ہے اور وہ مشدد ہے، اس کے ماقبل زیر آ جائے تو زیر کی وجہ سے آدھی را باریک اور آدھی پر نہیں ہوگی، بلکہ شروع سے آخر تک را کیا ہوگی، پر ہوگی۔ آپ اس چیز کو اس انداز میں لے لیں کہ را مشدد جو ہے نا، را مشدد اگر آپ اس کو 2 حروف بھی شمار کریں تو را مشدد جو ہے نا کیا نام ہے، وہ ماقبل کی حرکت کی وجہ سے وہ اس میں باریک اور موٹا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے حرکت کے تابع ہوگا۔ اگر آپ اس کو 2 شمار کریں، پہلی را کو ساکن شمار کریں، دوسری را کو متحرک شمار کریں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ پہلی را جو ساکن ہے وہ دوسری را کی حرکت کے تابع ہے۔ کس کے تابع ہے؟ دوسری را کے حرکت کے تابع ہے۔
اگر آپ اس کو الگ الگ شمار کریں گے تب بھی اس کا یہ قاعدہ ہے، اور اگر اس کو ایک شمار کریں تو ایک راہ جو ہے نا کیا نام ہے اس میں آدھی موٹی آدھی باریک نہیں ہوگی، تو راہ شروع سے یا تو موٹی ہوگی شروع سے یا باریک ہوگی. اگر راہ پر زبر ہے تو شروع سے موٹی ہے، راہ کے نیچے زیر ہے تو شروع سے باریک ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح آپ دیکھیں نا، حمزہ را زبر ار را زبر را ار را، حمزہ را زیر ار را زبر را ار را، حمزہ را پیش ار را زبر را ار را. را ایک ہی درجہ ہے، زبر ہے، صحیح ہے نا، شروع سے آخر تک. زیر کی وجہ سے باریک نہیں ہوئی، پیش کی وجہ سے اور زبر کی وجہ سے موٹی نہیں ہے، موٹی اپنی زبر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہے؟ اپنی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس چیز کے اس میں کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے، صحیح ہے. باقی تو اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جو سمجھنے کی، جو مطلب جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. تو اس کے جو ہے نا کہنا میں عربی میں ہجے کس طرح ہوں گے؟ حمزہ با فتح اب با فتح با اب با، حمزہ با کسرہ اب با فتح با اب با، حمزہ با ضمہ اب با فتح با اب با اب با اب با اب با. ایک بات اور یاد رکھنا، آج کل جو ہے نا کیا نام ہے عرب کچھ نکلے ہیں جو مطلب اس فن کے ماہرین نہیں ہیں، انہوں نے قاعدے جو ہے نا کیا نام ہے ریکارڈ کر کے اور یوٹیوب پر ڈالے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جیسے جا ہے نا تو جا میں جیم کا بھی نام لیتے ہیں، الف کا بھی نام لیتے ہیں، پھر الف میں سکون بھی بولتے ہیں، پھر الف میں مد کا نام بھی لیتے ہیں، اسی طرح ساکن کا نام بھی لیتے ہیں، اسی طرح تشدید کا نام بھی لیتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. جو اہل فن عرب قراء ہیں وہ ان چیزوں کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ صرف حروف اور حرکات کے نام لیتے ہیں. باقی آپ لوگ ان سے متاثر نہیں ہونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان سے متاثر نہیں ہونا جو ہجوں میں جزم کا بھی نام لیتے ہیں اور ہجوں میں تشدید کا بھی نام لیتے ہیں، ہجوں میں پھر الف کو ساکن بھی بولتے ہیں، ہجوں میں اس طرح مد کا بھی نام لیتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا نا ہجوں میں 3 چیزوں کا نام لیا جاتا ہے. کتنی چیزوں کا نام لیا جاتا ہے؟ حروف، حرکات اور وقف. حروف، حرکات اور وقف. پھر میں نے آپ کو جب سجدے کا نام لیا تو سجدہ وقف کے قائم مقام ہے. سجدہ کس کے قائم مقام ہے؟ تو سجدے کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ سجدہ کس کے قائم مقام ہے؟ وقف کے قائم مقام ہے. تو سجدہ کی بھی ہم نام لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طرح آگے جو تختی ہے، تختی نمبر 13، یہ تختی نمبر 13 یہ مشق ہے. کیا ہے؟ مشق. تختی نمبر 13 مشق. کس چیز کا مشق ہے؟ یہ تشدید کا مشق ہے. لیکن اس تختی میں تشدید جو ہے نا کیا نام ہے ایک کلمے میں ایک مرتبہ آیا ہے، ایک کلمے میں ایک ہی تشدید والا حرف آیا ہے. آگے جو تختی نمبر 14 ہے، تختی نمبر 14 کے اندر بھی ایک ہی جو ہے نا مشدد حرف آیا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک کلمے میں ایک مشدد حرف ہے. اس کے بعد جو ہے نا تختی نمبر 15 کے اندر ایک یعنی ایک کلمے میں 2 تشدید والے حرف جمع ہوئے. ایک کلمے میں 2 تشدید والے. تو یہاں پر جو ہے نا آپ کو مشق بتا رہے ہیں، یہ تشدید کی مشق ہے. کس کی مشق ہے؟ تشدید کی. اس تختی کے اندر چند چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا کیا ہے ضروری ہے. ایک اس میں آپ یہ دیکھیں بارہ پیش بور نہیں پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے؟ بارہ پیش بور را زیری بور ری بور ری، ایسے نہیں ہوگا. بور ری ایسے شروع سے را کو باریک پڑھیں گے، صحیح ہے نا. اس کی اور دوسری بات یہ کہ ایک ہی جو ہے نا کیا نام ہے سانس میں پڑھیں گے. بارہ پیش بور را زیری بور ری زا زبر زا بور ریزا وقفن بور ریز. اچھا یہ زبر اس کے اندر بعض لوگ را کو پر پڑھتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. زبر جو ہے نا اردو کا لفظ ہے، اس میں پر پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کی کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے کہ زبر پر پڑھنا ضروری ہے. صحیح ہے نا؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ عربی کا لفظ زبر عربی میں جو ہے نا فتحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں، زبر نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ دوسری بات اس کے اندر یہ آپ دیکھیں نون مشدد ہے. کیا ہے؟ یظن کے اندر. تو یظن میں جس طرح نون مشدد پر ہم غنہ کرتے ہیں وقف میں بھی اسی طرح غنہ ہوگا. یہ بات یاد رکھنا، نون مشدد میم مشدد پر ہم وقف کریں یا وصل کریں غنے کی مقدار ایک جیسے ہے. غنے کی مقدار کیا ہے؟ یظن برابر. آپ ملا کر پڑھیں، وصلاً پڑھیں تب بھی ایک الف کے برابر غنہ ہے. مشدد حرف کے اوپر نون مشدد یا میم مشدد کے اوپر آپ وقف کریں تب بھی ایک الف کے برابر غنہ ہے. بعض ساتھی ہم نے دیکھے ہیں وَلَا جَاءَ
اس میں غنہ نہیں، ولا جان ایسے کر کے پڑھ لیتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ نہیں، نون مشدد ہے نا، جیسے اس کو نون مشدد پر آپ یہ بات یاد رکھنا، نون مشدد بھی مشدد پر ہر حالت میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، آپ اس پر وقف کرو یا وصل سے پڑھو. اور نون مشدد بھی مشدد کے بعد کوئی بھی حرف آئے تب بھی اس پر غنہ ہوگا. یہ اخفاء کی طرح نہیں ہے، نون ساکن یا نون تنوین کی طرح، اس طرح نہیں ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ نہیں کریں گے، ایسے نہیں ہے. یہ نون مشدد کے بعد کوئی بھی حرف آئے ہمیشہ غنہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، ایک یصلون علی النبی، یا مشدد ہے. یا مشدد کے اندر یہاں پر بعض لوگ یہ غلطی کرتے علی النبیش، کیا پڑھتے علی النبیش، تو یہ شاہ کی آواز آتی ہے، اور یہ شاہ جو ہے نا یہ عجمی لفظ ہے. ٹیلی ویژن، یہ را کے اوپر جب 3 نقطے ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، تو یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں. تو یہ غلطی کب کرتے ہیں، جب اوپر نیچے کے داڑوں کو ملا کر پڑھتے ہیں نا تو شاہ بن جاتے ہیں، اوپر نیچے کے داڑوں میں خلا رہے گا. یا مشدد جب ہم پڑھیں گے تو اوپر اور نیچے والے داڑوں کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، اس میں خلا چھوڑیں گے. علی النبی، کیا نبی. اچھا اس کے اندر نبر بھی ہے، کیا ہے نبر. یہ علم نبر آپ کو میں کبھی زندگی رہی تو پڑھاؤں گا. علم نبر کا مطلب یہ ہے کہ آواز دوبارہ اٹھ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، علی النبی بی، یہ آواز جو دوبارہ اٹھا نا اس کو کیا کہتے ہیں، علم نبر. صحیح ہے. اسی طرح دابتن، دابتن نہیں، ولا الضالین، یہ نبر ہے، کیا ہے، علم نبر ہے. کیا ہے یہ، علم نبر ہے، سمجھے نا. تو علم نبر اس کو جو ہے نا آواز کو دوبارہ اٹھانا ہے. نبر کے معنی ہے آواز کو اٹھانا، اس کو اٹھائیں گے. بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ یہ علم نبر کے اوپر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو میں پڑھاؤں گا. صحیح ہے. تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو نبی کو کس طرح پڑھیں گے، نبی، نبیش نہیں کریں گے. نبیش آپ پڑھیں، نبیش. دیکھو داڑ آپس میں لگے نا، اب داڑ ملا کر نہیں پڑھیں، یہ اوپر داڑوں کو تھوڑا خلا کر کے پڑھیں. صحیح ہے. علی النبی، آخر میں آواز کو تھوڑا سا سمجھے. پہلے مرتبہ سنو گے علم نبر کے بارے میں. اس کے بعد عدو، یہ عدو کے اندر دیکھو بعض لوگ اس میں غلطی، عدوف یہ فا کے مخرج سے ادا کرتے ہیں، فا کے مخرج سے ادا، عدو کیسے، صحیح ہے. یہ اوپر کے دانتوں کو نیچے ہونٹوں کے ساتھ ملانا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں یہ بات سمجھ میں آئی. اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر ایک کلمہ ہے، اچھا اذل، اذل، اس کو اذل اتنا لمبا بھی نہیں کرنا ہے. اسی طرح عین المفر آتا ہے، اس میں تو نہیں ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں گا. عین المفر، مفر، یہ اس کو جو ہے رکشہ چلاتے ہیں. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، جب را مشدد ہو اس میں تقریر، صفت تقریر کو چھپاؤ، صفت تقریر کو چھپاؤ. یعنی اس کے اندر صفت تقریر تو ہے، صفت تقریر جو را کے اندر ہے نا صفات لازمہ میں سے، کس میں سے ہے، صفت تقریر را سے ختم نہیں ہوگی، لیکن صفت تقریر وہ ہے کہ آپ کو خود محسوس ہو. آپ جب لوگوں کو محسوس کریں گے وہ صفت نہیں ہوگا، وہ حروف بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ دیکھو عین المفر، مجھے محسوس ہوا میں نے صفت تقریر ادا کیا، لیکن اگر دوسروں کو محسوس کرائیں گے عین المفر، اب یہ کتنے راہ بن گئے، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے، کس طرح پڑھیں گے، عین المفر، اذل. سمجھ میں آئے؟ اسی طرح اس کے اندر اعجمی ہوئے، اعجمی اس کی آپ نے جو ہے نا کیا نام ہے پریکٹس بھی ابھی کرنی ہے. صحیح ہے. اعجمیوں میں دوسرا حمزہ جو ہے نا اس میں تسہیل ہے. اس میں کیا ہے، تسہیل کا مطلب یہ ہے کہ نرمی سے پڑھنا. کیا کرنا، نرمی سے پڑھنا. لیکن یہ نرمی سے کس طرح پڑھیں گے، دیکھو ایک حمزہ ہے
حمزہ جو ہے نا وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. حمزہ کس سے پڑھا جاتا ہے؟ اور الف مدہ یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. الف مدہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. تو تسہیل جو ہے نا کیا نام ہے، یہاں پر حمزہ میں ہم جو تسہیل کریں گے تو یہ تسہیل جو ہے نا کیا نام ہے، یہ حمزہ کی طرح سخت بھی نہیں ہوگا اور الف کی طرح بالکل نرم بھی نہیں ہوگا. حمزہ کی طرح بالکل سخت بھی اور الف کی طرح بالکل نرم بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تسہیل ہم اس طرح کریں گے کہ یہ الف اور حمزہ کے درمیانی حالت میں پڑھا جائے. کس طرح پڑھا جائے؟ الف اور حمزہ کے درمیانی حالت میں پڑھا جائے. دیکھو تسہیل کی 3 قسمیں: تسہیل کل الف، تسہیل کل یا، تسہیل کل واو. اگر تسہیل جو ہے نا کیا نام ہے اس میں اگر زبر ہے تو تسہیل کل الف ہے، الف کی طرح اس میں تسہیل کریں گے. اگر زیر ہے تسہیل کل یا ہے، یا کی طرح تسہیل کریں گے. پیش ہے تسہیل کل واو ہے، واو کی طرح تسہیل کریں گے. لیکن چونکہ روایت حفص میں تسہیل صرف اس ایک کلمے میں آیا ہے اور یہ زبر کی طرح اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس میں الف کی طرح تسہیل کریں گے. صحیح ہے. باقی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ باقی روایت حفص میں یعنی کہیں اور بھی تسہیل نہیں ہے، کسی اور جگہ تسہیل نہ ہونے کی وجہ سے باقی کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ روایت اور قرات کے اندر جو ہم پڑھاتے ہیں تخصص فی القرات عشاء میں، تو اس میں ہم نے اس کی تفصیل بیان بھی کی ہے ویڈیو میں، وہ جو ہے نا موجود بھی ہے. اور اگر کسی ساتھی نے سیکھنے تو پھر وہ سیکھ لے. لیکن روایت حفص میں تسہیل صرف اس کلمے میں ہے، تو اس کو پڑھنے میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کس طرح پڑھیں گے. دیکھو پہلا حمزہ جو ہے نا وہ سخت پڑھیں گے، آ پڑھے. دوسرا حمزہ پڑھیں گے آ. کس طرح؟ نہیں نہیں، یہ تو دونوں جو ہے نا وہ ہو گئے. اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. یہ اتنا عام ہے، ہم جب امتحان لینے کے لیے جاتے ہیں نا بچے غلطی کرتے ہیں. بچے کیوں غلطی کرتے ہیں؟ استاد کو خود ادا کرنا نہیں آتا. صحیح ہے، تو اس کے انشاءاللہ کریں گے نا. اسی طرح اس کے اندر آگے جو نا وعربی کے اندر آپ نے دیکھا اس میں بھی یا مشدد ہے، تو یا مشدد کے اندر جو ہے نا یہاں پر بھی کیا کرتے ہیں؟ عربیش پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی خیال کرتے ہیں. ایک کلمہ اس میں لا تأمنا ہے. دیکھو لا تأمنا یہ اصل میں لا تأمنونا ہے. اصل میں کیا ہے؟ روایت حفص میں چند کلمات میں ادغام کبیر ہوا ہے. دیکھو ادغام صغیر اور ادغام کبیر. ادغام صغیر اس کو کہتے ہیں کہ 2 حروف جن کا ادغام ہوتا ہے، پہلا والا حرف ساکن ہوگا، دوسرا متحرک ہوگا، تو دونوں حرف کا ادغام ہو جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام صغیر. جیسے میر ربی کا میں نون ساکن ہے، را متحرک ہے، نون ساکن کا را متحرک میں ادغام ہوا ہے، اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ ادغام کبیر کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کا ادغام ہو رہا ہو وہ بھی متحرک ہو اور جس حرف میں ادغام کر رہے ہیں وہ بھی متحرک، دونوں حروف متحرک ہو. تو لا تأمنا میں اصل میں پہلا نون بھی متحرک ہے، دوسرا نون بھی متحرک ہے. لا تأمنونا ہے، کیا ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے نا 2 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ ایک اس کے اندر اگر ہم ادغام کریں گے تو ادغام کی صورت میں اس میں اشمام ضروری ہے. ادغام کی صورت میں اس میں اشمام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو اشمام جو ہے نا کیا نام ہے، ایک اشمام کے معنی ہے ہونٹوں کو گول کرنا، اشارہ کرنا. ہاں یعنی لا تأمنا میں پہلے والے نون کے اوپر پیش تھا نا، اس پیش کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بات سمجھے نا؟ ہاں ایک ہے اشمام حرکت بالحرکت، ایک ہے اشمام، اس کو اشمام بالحرکت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے اشمام حرکت بالحرکت، وہ یہ کہ ایک حرکت میں دوسرے حرکت کا اشمام کرنا. قیلہ میں بعض روایات میں قیلہ پڑھا جاتا ہے. کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ قیلہ. کیوں؟ وہ قاف کے اوپر جو اصل ضمہ ہے نا پیش، اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. تو زیر کی حرکت میں پیش کے ضمے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اصل میں قیلہ اصل میں قویلہ ہے نا، قاف کے اوپر پیش ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے. قیلہ اصل میں کیا ہے؟ قویلہ ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے. تعلیل کے بعد یہ قیلہ بن جاتے ہیں. تعلیل کے بعد کیا بن جاتے ہیں؟ قیلہ. تو جو قاف کے اوپر پیش ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشمام حرکت بالحرکت. سمجھے؟ ایک اشمام بالحرف ہے. اشمام بالحرف یعنی صاد ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر زا کا اشمام کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم.
یعنی صاد میں زا کا اشمام کرنا، اس کو کہتے ہیں اشمام حرف بالحرف، اشمام حرف بالحرف، یا اشمام بالحرف بھی کہتے ہیں، اشمام بالحرف بھی کہتے ہیں اس کو، بات سمجھے نا؟ تو یہ جو اشمام ہے نا، اس کے ادا کی کیفیت یہ ہے کہ زا کے اندر صاد والے صفات، یہ جو زا کے اندر صاد والے ہیں صفت استعلاء اور صفت اطباق ادا کریں گے، کیا کریں گے؟ صفت استعلاء اور صفت اطباق، تو اس کی وجہ سے زا جو ہے نا وہ پر ہو جاتی ہے، زا کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی ادا یہ ہے، صحیح ہے؟ تو یہ آپ نے اگر لا تأمنا کے اندر اشمام کریں گے تو اشمام کی کیفیت اس طرح ہے، آپ غور سے سنیں، جب ہم غنہ کریں گے نا، غنہ تو ہونٹ گول کریں گے، اس میں ہونٹ گول کرنے سے پہلے بھی تھوڑا سا غنہ ہو اور ہونٹ گول کرنے کے بعد بھی جب ہم واپس ہونٹوں کو اپنے جگہ پر لے جائیں اس وقت بھی تھوڑا سا غنہ کریں۔ بعض لوگ پہلے غنہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیش پہلے ہے، کیا کہتے ہیں؟ پہلے والے نون کے اوپر پیش ہے تو وہ لا تأمن اس طرح کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ دیکھو اشمام تب ہوگا جس حرف میں ہم اشمام کرتے ہیں اس کے حرکت کے بعد اشمام کرتے ہیں، کب اشمام کرتے ہیں؟ حرکت کے بعد۔ نستعین میں اشمام کرتے ہیں، نستعین پہلے ساکن کرتے ہیں بعد میں اشمام کرتے ہیں نا، نستعین اس طرح تو نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ غلط کرتے ہیں۔ اس میں ہونٹ کب گول ہوں گے؟ پہلے بھی غنہ ہوگا، درمیان میں ہونٹ گول ہوں گے، آخر میں بھی غنہ ہوگا۔ دیکھنا غور سے دیکھنا، لا تأمنا پہلے بھی بعد میں بھی، درمیان میں ہونٹ گول ہوئے، دیکھنا لا تأمنا نا یہ الف ناک میں نہیں پڑھنے، پڑھیں آپ پڑھیں، ہونٹ گول کریں، شیشہ اپنے سامنے رکھیں، دیکھو ادھر دیکھیں، لا تأمن، یہ دیکھ یعنی پہلے بھی غنہ ہو، ہونٹ گول کر کے واپس لے جائیں، پھر بھی غنہ باقی رہے، پڑھیں، صحیح ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اور دوسرے اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کیا نام ہے، اگر ہم اظہار کریں گے یعنی دونوں نون پڑھیں گے تو اس صورت میں اس میں روم ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ دیکھو اس کے اندر لا تأمنا کے اندر دو وجوہ ہیں، کتنے وجوہ ہیں؟ ایک ادغام ہے، ایک اظہار، ایک ادغام ہے، ایک ادغام کی صورت میں اشمام ضروری ہے، اظہار کی صورت میں روم ضروری ہے۔ روم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پیش ہے نا پہلے والے نون کا، اس کا تیسرا حصہ ہم ظاہر کریں، کتنا حصہ ظاہر کریں؟ یعنی وہ پیش ہم اتنا ہلکا پڑھیں کہ قریب والا سنے دور والا نہ سنے۔ کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ لا تأمنونا، مأمونا، دیکھو پہلے والا نون کا پیش میں نے ہلکا پڑھا اور زبر کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو جو ہے نا سیکھنا ضروری ہے، اس کا پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے اندر دو قاعدے ہیں، یہ خیال رکھنا کہ صرف اس میں اشمام نہیں ہے بلکہ اشمام اس صورت میں جب ہم اس میں ادغام کریں گے، اور جب ہم اس میں اظہار کریں گے تو پھر اس صورت میں روم ضروری ہے۔ اشمام کب ضروری ہے؟ ادغام کی صورت میں۔ روم کب ضروری ہے؟ اظہار کی صورت میں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ جو ہے نا تختی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، ایک اور بات، یہ تختی نمبر 14، تختی نمبر 14 کے اندر بھی اسی طرح کے کلمات ہیں، ہاں، لیکن اس کے اندر احوطو ایک کلمہ یہ ہے، اور اسی طرح قرآن کریم میں جو ہے کیا نام ہے 3 کلمات اور آئے ہیں کہ جس کے اندر ادغام ناقص ہوتے ہیں۔ ادغام ناقص کا مطلب یہ ہے کہ یہ طا کے اندر جو صفت اطباق ہے اس کو ہم جو ہے نا کیا نام ہے باقی رکھیں، یعنی طا کو ہم مکمل طور پر تا میں مدغم نہ کریں۔ احدتو اس طرح نہ پڑھیں بلکہ کس طرح پڑھیں گے؟ حیوتو، یعنی طا کی آواز کو نکالیں گے، طا پر قلقلہ نہیں کریں گے، طا پر قلقلہ نہیں کریں گے، طا کی آواز کو نکالیں گے۔ اس کے ہجے بھی اس طرح کریں گے، اس کے ہجے بھی اسی طرح کریں گے۔ حمزہ زبر آ، حا قا تا زبر حو، تا زبر تا، حو تا پیش تو، حو تو، حمزہ زبر آ، حا قا تا زبر حد، حو، حا قا تا زبر حو تا پیش تو، حو تو، صحیح ہے؟
بعض لوگ اس میں احیو ہونٹ گول کرتے ہیں، احیو، یہ غلط ہے۔ یہ غلط کیوں ہے؟ آپ کو میں نے بتایا ہونٹ جب گول ہوں گے وہ پیش اور واو کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اگر یہاں پر آپ نے ہونٹ گول کر لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اشمام کیا۔ اشمام کیوں کیا؟ پیش کی وجہ سے کیا۔ تو اس میں پیش ہے نہیں ہے نا، پیش نہیں ہے، تو غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب پیش نہیں ہے تو اشمام کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اسی طرح ان، اس کے جب ہم ہجے کرتے ہیں تو دونوں نون کے نام لیتے ہیں، حمزہ نون، نون زبر ان، نون زبر نا، ان، سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ادغام تام ہے یا ادغام ناقص ہے، اس میں میر ربی کے اندر ادغام تام ہے تو وہ یہاں پر نون کا نام نہیں لیتے ہیں۔ من یقول کے اندر ادغام ناقص ہے تو یہاں پر ہجو میں وہ نون کا نام لیتے ہیں۔ ہاں، وہ اس طرح من یقول میں ہجے کرتے ہیں، میم نون یا زبر من یا زبر یا، صحیح ہے۔ اور میر ربی کا میں ہجے کرتے ہیں، میم را زیر میر را با زبر رب، میر رب۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ ادغام تام ہو چاہے وہ ادغام ناقص ہو، ہم نے نون کا نام لینا ہے۔ کیوں لینا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر محل ادغام نون ہے۔ محل ادغام کیا ہے؟ آپ نون کا نام نہیں لیں گے، محل نہیں ہوگا تو ادغام ہوگا نہیں ہوگا نا۔ محل ادغام کیا ہے؟ نون ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسری بات، یہاں پر من جا رہا ہے، کیا ہے؟ اگر نون کا نام نہیں لیں گے تو من جارہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات، من جارہ نے با کے نیچے زیر دیے، من ربی، با کے نیچے زیر، یہ من کی وجہ سے۔ آپ جب من پورا نہیں پڑھتے صرف میم پڑھتے ہیں تو با کے نیچے زیر کہاں سے آ گیا؟ یہ تو من جارہ کا عمل ہے نا۔ بات سمجھے نہیں؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا رسم الخط میں یہاں نون ثابت ہے نا، رسم الخط میں نون کیا ہے؟ ثابت ہے۔ کسی نابینا کو اگر ہم اس طرح پڑھا رہے ہیں ہجے کر کے میر ربی کے میں نون کا نام نہیں لے تو نابینا تو یہ سمجھے گا کہ یہ میم را ہے، یہاں پر نون، وہ اس کو ادغام نہیں سمجھے گا، ادغام نہیں سمجھے گا۔ تو قرآن کریم کا جو حفاظت ہے وہ اس کے اندر ہے کہ ہم اس کا نام لیں۔ قرآن کریم کے رسم کا حفاظت اس میں ہے کہ ہم نون کا نام لیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب کسی نابینا کو ہم نے اس طرح پڑھا لیا، میم را زیر میر را با زبر رب، رب با زیر بھی میر ربی، تو وہ تو اس کو میم اور را شمار کرے گا، اس کو تو نون کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کے رسم الخط کی حفاظت نہیں ہوگی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم کے رسم الخط کی حفاظت کس میں ہے؟ جس طرح رسم الخط لکھا ہے اس طرح ہم پڑھیں۔ بات سمجھے نا؟ پھر عام بات، یہ میر ربی کا را مشدد کیوں ہوا ہے؟ ادغام کی وجہ سے۔ کیوں ہوا ہے ادغام؟ کیوں ہوا ہے؟ نون ساکن کی وجہ سے۔ ادغام کیوں ہوا ہے؟ نون ساکن کی وجہ سے۔ جب نون ساکن نہیں ہے تو ادغام ہوگا نہیں ہوگا نا۔ بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جو لوگ نام نہیں لیتے وہ صرف اس وجہ سے نہیں لیتے کہ یہاں پر نون باقی نہیں رہتے، نون کا غنہ باقی نہیں۔ وہ غنے کی بات ہم نے نہیں کی، ہم تو حرف کی بات کر رہے ہیں۔ غنہ تو صفات میں سے ہے۔ غنہ کس میں سے ہے؟ آپ صفات کو مقدم کر کے حرف کو جو ہے کیا نام ہے مؤخر کر رہے ہیں۔ حرف مقدم ہے، صفات مقدم ہے۔ پھر حرف ہوگا تو صفت پیدا ہوگا نا۔ عالم انسان اس وقت بنے گا جب انسان ہوگا، جب انسان نہیں ہوگا تو عالم کب بنے گا؟ تو ضروری چیز کیا ہے؟ حرف کا ہونا، صفت کا ہونا ضروری۔ کوئی عالم نہیں ہے تو وہ بھی انسان ہے نا۔ ہاں، جو عالم نہیں ہے وہ بھی انسان ہے نا۔ خصوص عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ، یہ تو پڑھا ہوگا نا آپ لوگوں نے مطلب۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ہر انسان کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر عالم کے لیے انسان کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہر عالم انسان ہوگا، ہر انسان عالم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انسان ہونا لازمی ہے، صحیح ہے نا، اور عالم ہونا صفت ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو حرف لازم ہے اور صفت کیا ہے؟ صفت لازمی ہے لیکن حرف کے بعد ہے، مؤخر مقدم نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ وہ لوگ جو نون کا نام نہیں لیتے وہ اس لیے نہیں لیتے کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا،
غنہ نہیں ہوگا تو مطلب صفت غنہ باقی نہیں ہے. جب صفت غنہ باقی نہیں ہے تو نون بھی باقی نہیں ہے. یہ کوئی دلیل تھوڑی بنتا ہے کہ صفت کی وجہ سے حرف کو ہم غائب کر دیں. ہاں میں نے آپ کو کتنے دلائل بتائیں. سب سے پہلے من حرف جار ہے, من حرف جار کے نون کو ختم کر دیں گے تو من حرف جار رہے گا ہی نہیں, رہے گا نہیں رہے گا. دوسری بات, اچھا اس پر ایک بندے نے جو ہے نا اشکال کیا تھا. پچھلے سال وفاق کے امتحان میں ہم گئے تھے تو ایک ساتھی آیا تھا کہ یار مجھے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا, میں ادھر کو فلاں جگہ بہت سارے جگہوں کا نام لیا. ہاں ایک مدرسے کا بھی نام لیا جہاں پر میں پڑھاتا رہا, وہاں بھی اساتذہ سے میں ملا تو جو ہے نا وہ بھی نہیں دے سکے جواب. میں نے کہا بھائی کیا جواب کیا ہے؟ کہتے میرے ربکا کے اندر ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کریں گے. صرف کا قاعدہ, نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کریں گے. میں نے کہا یار بات سنو, نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کرنا, میں نے کہا نون را نہیں ہوتا ہے. کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ نے قاعدہ رٹا ہے, نون کا برا بنتا ہے. وہ بھائی نون کا را میں ادغام ہوتے ہیں, سیدھی بات یہ ہے. یہ تو صرف والوں نے اپنے وہ بنایا ہوا ہے الو سیدھا کرنے کے لیے کہ نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کر دینا. آپ نے نون کو را بنایا تو من را ہی نہیں بھائی, من جارا ہی نہیں بنا, وہ تو ختم ہو گیا. یہ ایسے قاعدہ رٹوایا ہے کہ نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کر دینا. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ادغام کے لیے مثلین کا ہونا ضروری ہے. ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ادغام کے لیے مثلین کا ہونا ضروری ہے, لیکن تجوید میں مثلین کے لیے ضروری نہیں ہے. مثلین میں بھی ہوگا, متقاربین میں بھی ہوگا اور متجانسین میں بھی ہوگا. یہ مثلین, متقاربین, متجانسین نام رکھا اس لیے ہے کہ نون کا را میں ادغام ہوتا ہے. نون کو را کر کے را کا را میں ادغام نہیں ہے. اب سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا؟ اس کو متقاربین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نون کا را میں ادغام ہوا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کیا تو پھر اس کو متقاربین کا نام کیوں دیتے؟ پھر اس کو مثلین بولو, متماثلین بولو. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ صرف کا قاعدہ ہے, لیکن یہ صرف کا قاعدہ کوئی وجوبی بات نہیں ہے کہ اسی طرح ہوگا. یہ انہوں نے ایک قاعدہ بنایا کہ نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کر دینا, ورنہ اصل میں نون ہے, نہ را بنے گا, نہ را ہے, نہ را لکھا جائے گا. رسم الخط میں بھی آپ اس کو را لکھیں گے تو حرام ہے را لکھنا. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کا رسم الخط جو ہے یہ اسی طرح ثابت ہے, اور اسی طرح لکھنا یہ فرض اور واجب ہے. رسم الخط کو بھی تبدیل کرنا جائز نہیں ہے قرآن کریم کا. تو نون جو ہے نا کیا نام ہے, من میں اسی طرح لکھا جاتا ہے اور اسی طرح پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے اس کا نام لینا ہے, من ربک میں بھی لینا ہے, من لدنہ میں بھی لینا ہے, اور من یقول میں بھی. ہر جگہ ہم نے اس کا نام لینا ہے. کیوں لینا ہے؟ میں نے آپ کو پہلی وجہ بتائی کہ ادغام ہوا ہے نون ساکن کی وجہ سے. محل ادغام یہاں پر نون ساکن ہے. دوسری بات, اگر نون کو ہم نہیں پڑھتے تو من جارہ ختم ہو جائے گا. تیسری بات, جب من جارہ ختم ہو جائے گا با کے نیچے جو مجرور ہے من جارہ کی وجہ سے وہ مجرور نہیں ہوگا. چوتھی بات, رسم الخط کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ رسم الخط کے خلاف ہے. ہاں, اور پانچویں بات جو صرف والے کہتے ہیں کہ نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کریں گے, وہ تو ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں, وہ کوئی وجوبی بات نہیں ہے کہ نون کو ہم را بنا کے را کا را میں ادغام کریں گے, بلکہ نون کا را میں ادغام ہوتا ہے. ان کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے, مثلین میں ادغام ضروری ہے, متقاربین اور متجانسین میں ادغام ضروری نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کرنا. لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے. بات اس طرح ہے, جو قرات کے حوالے سے جو بات ہے, قرات اپنے ایک فن ہے, تجوید اپنے ایک فن ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ متقاربین بھی ہیں, متماثلین بھی ہیں, متجانسین بھی ہیں. اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی. ہاں, تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے, ہمارے نزدیک مثلین میں بھی ادغام ہو سکتے ہیں, متجانسین میں بھی ہو سکتے ہیں, اور متقاربین میں بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. فقل کے اندر بھی خیال کرنا, فقل ایسے اس کو لمبا نہیں کرنا. صحیح ہے؟ تشدید والے حرف کو تو تھوڑا سا سختی سے پڑھتے ہیں, لیکن لمبا نہیں کریں گے. صحیح ہے؟ اس کے بعد ہے تختی نمبر 15. تختی نمبر 15 کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے, ایک حرف میں 2 تشدید. تختی نمبر 15 ایک حرف میں کیا ہے, تدریبات علی الشدتین فی کلمۃ, علی الشدتین فی کلمۃ. ایک کلمے میں 2 تشدیدوں کا ہونا. تدریبات یعنی یہ مشق, تدریبات کے معنی مشق ہے, یعنی تشدید کی مشق ہے. ایک کلمے میں 2 تشدید والے حرف جمع ہوئے ہیں. کتنے تشدید والے حرف جمع ہوئے ہیں؟ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جو سمجھنے کی نہیں ہے. ہجے کرنے ہیں, وہ ہجے تو آسان ہے, آپ کو آتے ہیں.